سابق ISI چیف جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے اپنی ایک اور کتاب انڈیا سے شائع کر دی ہے، جس میں نئے انکشافات تحریک انصاف حکومت اور ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے سوشل میڈیا صارفین یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کھلا تضاد کیوں ہے کہ جن قومی رازوں پر سیاستدان غدار قرار پاتے ہیں وہی راز جرنیل کتابوں میں لکھ کر بیچتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسد درانی نے اپنی پچھلی کتاب دی اسپائی کرونیکلز را کے ایک سابق چیف کے ساتھ مل کر لکھی تھی، جس پر انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن بعد میں ان کو دی گئی سزا ختم کر دی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسد درانی کی نئی کتاب ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب پاکستان کی سیاست میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے موجودہ آرمی چیف اور ISI چیف کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد ایک بھونچال آ چکا ہے۔ درانی کے نئے انکشافات کے بعد برسر اقتدار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مزید سبکی کا سامنا ہوگا۔ علاوہ ازیں چونکہ یہ کتاب بھارت میں شائع ہوئی ہے، اس لیے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسے بڑے پیمانے پر پاکستان میں بھی اسمگل کیا جائے گا۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی نئی کتاب آنر امنگ اسپائز کے مندرجات بتاتے ہیں کہ پاکستان پر ہمیشہ سے حکومت کرنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سابق جرنیل کی یہ نئی تصنیف فوج اور حکومت دونوں کے لیے درد سر بن سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے بیانیے کو بھی مزید پذیرائی ملے گی کہ فوج کو سیاست سے باز رہنا چاہیے۔ اگرچہ اس کتاب کے شروع میں ہی بتایا گیا ہے کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ فکشن یعنی افسانہ ہے، اور کسی بھی قسم کے حقیقی واقعات سے اس کتاب کے مندرجات کی مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ تاہم کتاب پڑھنے سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اس میں پاکستان پر روز اول سے حکمرانی کرنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کس جاندار طریقے سے تنقید کے نشتر چلائے گئے ہیں۔ رواں مہینے بھارت میں شائع ہونے والی اپنی اس کتاب میں ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے 2 سال قبل بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ AS دولت کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب دی اسپائی کرونیکلز کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے متعلق دلچسپ مگر اشتہاراتی اور طنزیہ پیرائی میں لکھا ہے۔ واضح رہے کہ سن 2018 میں دی اسپائی کرونیکلز کے عنوان سے ایک کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی پینشن عارضی طور پر روک لی گئی تھی اور چند مہینے پہلے ہی بحال کی گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کتاب کی پاداش میں سابق ISI چیف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈال دیا گیا تھا، اور پاک فوج کے ترجمان نے اس حوالے سے ایک انکوائری کروانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ اس کتاب میں اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد آپریشن اور مقبوضہ کشمیر اور کارگل سمیت دیگر معاملات کو بیان کیا گیا تھا۔ دی اسپائی کرونیکلز منظر عام پر آنے کے بعد فوج کی جانب سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وزارت دفاع نے باضابطہ طور پر اس معاملے کو ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں اسد درانی کے خلاف فارمل کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا تھا۔ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو اپنے بیانات پر پوزیشن واضح کرنے کے لیے GHQ بھی طلب کیا گیا تھا، اور پھر فروری سن 2019 میں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ اسد درانی کے خلاف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے، جس میں وہ ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ DG ISPR نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ اسد درانی کو بطور ریٹائرڈ آفیسر فوج سے جو پینشن اور امارات مل رہی تھی وہ روک دی گئی ہیں، تاہم ان کے رینک کو برقرار رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کو 27 سال قبل فوج سے بے دخل کیا گیا تھا۔ فوج کی جانب سے پیپلز پارٹی کو الیکشن ہروانے کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی قیادت میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا کر سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے سے متعلق اصغر خان کیس میں جنرل اسد درانی کا نام سامنے آنے کے بعد انہیں ISI سے GHQ بلوا لیا گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ پتہ چلا کہ وہ بدستور سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائرڈ یعنی فوج سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کہتے ہیں کہ سن 2018 میں ان کے خلاف را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے کے حوالے سے کی جانے والی انکوائری کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ان کے خلاف کوئی بھی غیر قانونی یا خلاف ضابطہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ اسد درانی کہتے ہیں کہ میں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ SK دولت کے ساتھ مل کر جو کتاب لکھی تھی اس میں وہی تمام باتیں ہیں جو گلی محلے کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور یہ تمام باتیں دیگر جنرلز بالخصوص سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بھی اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کئی سال قبل لکھ چکے ہیں۔ اسد درانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے سن 2018 میں لکھی گئی اپنی کتاب میں SK دولت سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی مس ہینڈلنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر کے انہیں کتاب کا حصہ بنایا تھا۔ اسد درانی کہتے ہیں کہ انہیں SK دولت کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے پر اس لیے بے پناہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ اس سے قبل وہ BBC اور الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویوز اور کئی کانفرنسز میں یہ بتا چکے تھے کہ پاکستان کی فوج کو القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے ٹھکانے کے بارے میں آگاہی حاصل تھی، اور انہوں نے ایک وقت تک یہ معلومات امریکہ سے چھپائی رکھی۔ اسد درانی کا کہنا ہے
ہے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے حوالے سے امریکہ نے اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ISI کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں انہیں اعتماد میں لیا گیا اور پھر بعد میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسد درانی کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت پاک فوج میں بااختیار عہدے پر فائز ہوتا تو میں اسامہ بن لادن کو ایسی جگہ پر رکھتا جس کے بارے میں امریکہ کو کبھی علم نہ ہو پاتا، اور پھر ایک دن امریکیوں کو بلوا کر کہتا کہ یہ ہے اسامہ بن لادن، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ اسد درانی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوج کو اپنے ملک میں آ کر آپریشن کی اجازت دینا بلا شبہ نااہلی کی ایک بڑی مثال ہے، کیونکہ اس طرح آپ کے ملک میں جو شخص قتل ہوتا ہے اسے مقامی ہیرو کا درجہ مل جاتا ہے۔ اسد درانی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ISI سے منسلک رہنے والے ایک کرنل نے امریکی سفارت خانے جا کر اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد والے ٹھکانے کے بارے میں امریکیوں کو مخبری کی تھی۔ اسد درانی کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وہ اشاروں کے نامے میں مختلف واقعات اور شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ اور پاک بھارت مخاصمت سے واقف کوئی بھی شخص آسانی سے جان لیتا ہے کہ اسد درانی کا اشارہ کس واقعے یا شخصیت کی جانب ہے۔ اپنی اس کتاب میں ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے خود کو اسامہ بارکزئی نامی ایک پشتون ظاہر کیا ہے، جس کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے جاگیردار والدین پاکستان کے شہر گجرات میں مقیم ہیں۔ درانی نے اس کتاب میں سابق صدر اور آرمی چیف پرویز مشرف کو گلریز شاہ رخ کے کردار میں دکھایا ہے۔ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اسد درانی نے اس کتاب میں جبار بٹ کا نام دیا ہے۔ درانی نے حیران کن طور پر یہ لکھا ہے کہ جبار بٹ کو نوین شیخ یعنی پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے آؤٹ آف ٹرن اور میرٹ کے برخلاف اس لیے آرمی چیف لگایا تھا کیونکہ نواز شریف اور قمر جاوید باجوہ کے سسرالیوں کی آپس میں دوستی تھی۔ سابق ISI چیف حمید گل کو گل محمد، سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کو اکرم مغل، موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خورشید قادری اور یوٹن اسپیشلسٹ کا نام دیا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو راجہ رسالو کوئٹہ اسٹاف کالج کے دنوں میں اپنا پسندیدہ ترین اسٹوڈنٹ کہا ہے۔ مصنف نے اشفاق پرویز کیانی کو پاکستان کی تاریخ کا ایک غیر معمولی سوچ رکھنے والا منفرد جرنیل قرار دیا، اور یہاں تک لکھا کہ سروس کے آخری دنوں میں راجہ رسالو یعنی اشفاق پرویز کیانی کی دولت اور عہدے کی جانب رغبت بہت بڑھ گئی تھی۔ خیال رہے کہ سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی کے بھائی اور خاندان کے دیگر افراد پر ان کی سروس کے دوران بڑے پیمانے پر خرد برد اور کرپشن کے الزامات ہیں۔ اسد درانی نے اپنی اس کتاب میں پاکستان کی مطلق العنان کسی حیثیت رکھنے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دی نیشنل گارڈز کا نام دیا ہے۔ جنرل اسد درانی نے ISI ہیڈ کوارٹر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے لیے انگریزی زبان کا لفظ لی استعمال کیا ہے۔ خیال رہے کہ لی ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں پر خطرناک جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ اسد درانی نے ان سے تفتیش کرنے والے بہت سے ISI اہلکاروں کے نام اس انداز میں لکھے ہیں کہ اس وقت ISI میں خدمات انجام دینے والے افسران بخوبی جان سکتے ہیں کہ اسد درانی نے کن افراد کا ذکر خیر کیا ہے۔ اسد درانی نے اپنی اس کتاب میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ SK دولت کو رندھیر سنگھ کہہ کر پکارا ہے، اور کارگل کے واقعے کو پیر پنجال پاس کا نام دیا گیا ہے۔ حال ہی میں قتل ہونے والے کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے لیے اسد درانی نے اپنی کتاب میں وجاہت سمرقندی کا نام منتخب کیا ہے۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے تحقیقاتی صحافت کرنے والے معروف امریکی صحافی سیمور ہرش کو درانی نے سائمن ہرش کا نام دیا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو شرما اور سردار منموہن سنگھ کو KI گجر لکھا ہے۔ درانی نے اپنی اس کتاب میں 2 سال قبل پاکستان کے شہر نارووال کے سرحدی علاقے میں بننے والے کرتارپور گردوارے اور راہداری کو سردارپور کا نام دیا ہے۔ اسد درانی نے اپنی نئی کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ بتائی ہے کہ پاکستان میں تعینات امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کے انڈر کور انٹیلیجنس اہلکاروں نے ان سے کہا تھا کہ وہ را کے سابق سربراہ SK دولت کے ساتھ بات چیت کے دوران بھارت سے متعلق زیادہ سے زیادہ راز اگلوانے کی کوشش کریں۔ درانی کا کہنا ہے کہ ایسی ہی کوشش SK دولت کے ساتھ بھی نئی دہلی میں کی گئی تاکہ میرے ساتھ ہونے والی نشستوں کے دوران پاکستان سے متعلق زیادہ سے زیادہ حقائق اور خفیہ باتوں کو کریت کر انہیں منظر عام پر لے کر آئیں۔ تاہم اسد درانی کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ان لوگوں کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں۔ اسد درانی اپنی تنزیہ داستان کا خاتمہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کی کئی سماعتوں کے بعد انہیں الزامات سے بری قرار دے دیا جاتا ہے۔ درانی لکھتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے دوران ایئر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے افسر بشر خان، جنہیں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن سے متعلق گواہی دینا ہوتی ہے، وہ آخری لمحات میں اپنی جان کو درپیش خطرات کے پیش نظر گواہی دینے سے مکر جاتے ہیں۔ درانی لکھتے ہیں کہ جب میرے خلاف مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو ان کے اس وقت کے باس جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے مجھ پر دباؤ ڈالنے کا کہا جاتا ہے۔ اسد درانی نے اپنی رداد کے ساتھ پاک و ہند کے معروف شاعر اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر بھی لکھا: یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔
اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میری باتوں کو غلط سمجھا گیا اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اے اللہ، اگر میری زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی تو انہیں ایک ایسا دل عطا کر کہ یہ میری بات سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔